بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، فدا کا بی و ام یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ڈاکٹر محمود سلیم نوری آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے حضور حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت توجہ سے سننے کا موضوع ہے۔ جو کچھ میں نے اپنی سمجھ بوجھ سے، اعصابی حوالے سے، روحانی حوالے سے، جسمانی حوالے سے، تعمیر نو کے حوالے سے، معاشرتی حوالے سے آپ کے لیے سمیٹنے کی کوشش کی ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ہم ایک انگوٹھی پہنتے ہیں اور اس انگوٹھی کی قدر و قیمت جو ہے، یا تو وہ پورا سونا ہو، یا پھر اگر پیتل کی بھی، چاندی کی بھی، لیکن انگوٹھی ہو اور اس میں جو نگینہ لگا ہو وہ بہت قیمتی ہو، یا وہ ہیرا لگا ہو، تو وہ اتنی بڑی اور اتنی بھاری انگوٹھی جو ہے، اس کی ساری قدر و قیمت جو ہے وہ اس نگینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نگینہ اگر نکال لیا جائے تو اس انگوٹھی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، جو بھی شان و شوکت ہے اسی نگینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک آیت ہے، من نطفۃ خلقہ، کہ یہ پانی کی بوند سے اسے پیدا کیا گیا۔ مفہوم ہے کہ پانی کی بوند سے اسے پیدا کیا گیا۔ یہ جو مثال ہم نے ابھی نگینے کی دیکھی ہے کہ نگینے میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، پوری انگوٹھی کی جان ہوتی ہے نگینہ۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک پورے انسان کی جان، اس کا مستقبل، اس کی صحت، اس کا فکر و عمل، وہ سب کچھ جو ہے اس کا دار و مدار اس ایک بوند پر ہوتا ہے، جسے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے پانی کے بوند سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ پانی کا بوند جسے ہم میڈیکل کی زبان میں اسپرم کہتے ہیں، اردو میں نطفہ کہتے ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جیسے جس میں کن کی طاقت ہے۔ رب تعالیٰ جب کن فرماتا ہے تو پوری کائنات تخلیق ہو جاتی ہے، وہ کن والی طاقت ہے۔ اور ایک حیرانگی کا ایک سما ہے، عقل دنگ ہے کہ ایک چھوٹے سے اس پانی کے قطرے میں رب تعالیٰ نے کیا کچھ سما دیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کہیں ایک پانی کا قطرہ گرتا ہے کسی پہاڑ سے یا کسی بھی جگہ سے، کوئی پانی کا قطرہ کہیں گر رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ پانی کا قطرہ پاک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اطراف میں فائدہ مند چھوٹے چھوٹے سے جڑی بوٹیاں، گھاس، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پر فائدہ مند ایسے بوٹیاں جو درخت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور بعد میں وہ جناب عالی بیلیں نکل جاتی ہیں، اور بعد میں پھولوں کے درخت نکل جاتے ہیں بیلیں، یعنی کہ وہ جگہ جو ہے نا بہت ہی ایسے دل نشین ہو جاتی ہے اور فائدہ مند ہو جاتی ہے کہ وہاں اگر چلے جائیں تو وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور کسی جگہ پر اگر میلا اور گندا پانی گرتا ہو، ایک ایک قطرہ ہی صحیح، لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بدبو ہو جاتی ہے
اور کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور گندے اور نقصان پہنچانے والی جو ہیں وہ بیلیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مطلب یہ جو پانی کا ایک قطرہ ہے یہ اپنے اندر بہت کچھ رکھتا ہے، اور پاک پانی کا قطرہ جو پاک تاثر لیا ہوتا ہے، پاک خیالات لیا ہوا ہوتا ہے، پاک اعمالوں کی برکت لیا ہوا ہوتا ہے، سجدوں کی حلاوت لیا ہوا ہوتا ہے، خدا و رسول کی محبت اور فرما برداری کی برکتیں لیا ہوا ہوتا ہے، جو شرم و حیا کی چادر کے سائے میں نگہداشت پاتا ہے، تو وہ قطرہ جو ہے اپنی جامعیت کے اعتبار سے اپنا ایک مستقبل بناتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک پانی کا قطرہ، اور اس پانی کے قطرے کو آگے پہنچانے کے لیے ایک نئی نسل کی تعمیر نو کے لیے جو ذمہ داری دی گئی ہے بنی نو انسان کو، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پانی کے قطرے میں اپنی محنت اور اپنی ذمہ داریوں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداریوں اور اپنی زندگی کے عظیم مقصد کو کس طرح سموتا ہے، کس طرح پروتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بہت قریب ہی کی مثال ہے، ہمارے یہاں یہ عرصہ کوئی 30-40 سال سے سم کا سلسلہ نکلا ہے، اور ایک چھوٹی سی سم ہوتی ہے، چھوٹی سی آئی سی ہوتی ہے، اور وہ بنانے والا اس میں وہ کچھ پرو دیتا ہے کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ اتنی سی ایک آئی سی اپنے اندر کیا کچھ رکھتی ہے۔ تو یہ مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس میں اگر سم میں ہم چوری کرنے کے طریقے ڈالیں، بے ایمانی کرنے کے طریقے ڈالیں، رشوت لینے کے طریقے ڈالیں، ڈکیتی کرنے کے طریقے ڈالیں، بے رحمی سے نقصان پہنچانے کے طریقے ڈالیں، تو ناظرین یہ سم جس بھی موبائل میں لگے گی، وہ موبائل پھر اس سے جو آباد ہوگا اور وہ موبائل پھر جس کے پاس ہوگا، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص کیا سیکھے گا اور کیا کرے گا۔ اور ایک ایسی سم کہ جس میں ملک و ملت کی تعمیر نو کی سوچ ہو، جس میں دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ہو، اور اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو، تو وہ سم اگر کسی موبائل میں لگے گی اور اس کو دیکھنے والا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی سوچ و فکر کیا ہوگی۔ ہمارے معاشرے کا حال آپ کے سامنے ہے، اور آپ 100 سال پیچھے چلے جائیے، اس معاشرے کا حال بھی آپ اپنے بزرگوں سے سن سکتے ہیں، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کا پہناوا، اپنی قوم و ملت سے محبت، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعتیں، یہ سب بہت قریب کی بات ہے۔ ہمارا کلچر ہمارے سامنے ہے، ایک مسلمانوں کا کلچر تھا، اور اس کلچر پہ مسلمانوں کی آب و تاب اور مسلمانوں کے عروج سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کا ایک نظام بھی آپ کے سامنے ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کا جب انتقال ہوا، جو اسلامی سلطنت کی ترویج کے لیے، تعمیر کے لیے اور بقائے انسانیت کے لیے دن رات تک دعا کرتے رہے، ان کی ملکیت میں، ان کی وراثت میں تسبیح، لوٹا، مصلی اور اپنے لیے پہلے سے لیا گیا کفن، یا بعض تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے پاس وصال کے وقت جو ہے وہ کفن کا انتظام بھی نہیں تھا، اور وہ بڑے بڑے مسلمانوں کے سپہ سالار گزرے ہیں، جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے
کہ آپ کا نام اور آپ کی قدریں اور آپ کی محنت جو امت مسلمہ اور انسانیت کے لیے تھی وہ اس روز روشن کی طرح ہے، لیکن آپ کے وصال کے وقت سلطان ہونے کے باوجود بھی کفن کے پیسے آپ کے پاس سے نہیں ملے، نہ آپ کے عزیز و اقربا کے پاس تھے، آپ کے گھر والوں کے پاس تھے۔ بعد میں لوگوں نے آپس میں مل کے خیر و برکتوں کے لیے آپ کو جو ہے کفن کا تحفہ عنایت فرمایا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اور پھر ان کی اولادوں کی تاریخ ہے، جب سے ہم لوگ دنیا داری کی طرف بڑھتے چلے گئے اور بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب حال یہ ہے کہ ہم خود بیٹھے ہوئے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی برائیاں دکھا رہے ہیں، ان کے سامنے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے سٹے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہم شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اللہ رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں چاچا بھتیجا اور بھائی اور آپس میں بہت ہی قریب رشتے بیٹھ کے واہیات فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر انڈیا کی گندی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے خون میں کیا ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اور پھر وہی خون کشید کر کے ہمارے نظام میں ایک قطرہ بناتا ہے، اور پھر وہی قطرہ جو ہے وہ ہم آگے اپنی نسل کے نام پر جب ٹرانسفر کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح کے کروڑوں قطرے جو ہمارے 50-60 سال 100 سال کے اندر ٹرانسفر ہوئے ہیں، اس نے آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کا کیا حال کر دیا ہے۔ آج ذرا سی مہنگائی کیا ہوئی ہے، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب رکشے میں خواتین کا جانا، بیگ چھین کر بھاگ جا رہے ہیں، راستوں سے پیسے لوٹ لے رہے ہیں، کانوں سے بالیاں اتار لے رہے ہیں، موبائل چھین لے رہے ہیں، سارے مہینے کی کمائی کر کے پیسے چھین لے رہے ہیں۔ لوگوں کا جینا عذاب کر دیا ہے، جگہ جگہ برائیاں، جگہ جگہ پر برائیوں کے اجتماعات، اور جگہ جگہ پر ظلم و زیادتیاں، اور وہ بدمعاش اور ظالم جو مشہور ہیں ظلم و بربریت پر، ایسی پارٹی والے، وہ جگہ جگہ آفس بنا کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بہت بڑے بڑے کارنامے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کارنامے کرنے جا رہے ہیں۔ الحفیظ والامان، میری یہ درد مندانہ جو بھی میں نے ذکر و اذکار آپ کے سامنے کیا ہے، آپ کہتے ہیں اس معاشرے کو اب ہم کیسے بچا سکتے ہیں، سب کچھ تو برباد ہو گیا۔ لیکن دیکھیے، جو برباد ہوا وہ تو 80 سال پر ہے، 60 سال پر ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہ 80 سال اور یہ 100 سال دوبارہ ریپیٹ ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ریپیٹ نہ ہو تو آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں، زندگی کے مقصد کو بدلیں۔ اور یہ سب کچھ بدلنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی خون کا اثر بدلے گا، آپ کے خون میں پاکیزگی آئے گی، اللہ رسول کا خوف آئے گا، گناہوں سے اجتناب آئے گا۔ یہ سارے پیغامات اور ساری اطاعتوں کا اور جو نچوڑ نکلے گا، اور پھر وہ جو ایک پانی کا بوند بنے گا جس کی طرف اشارہ کیا گیا، من نطفۃ خلقہ، کہ ایک پانی کے قطرے سے اسے پیدا کیا گیا، وہ پھر پانی کا قطرہ نچوڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ جب گلاب کا پانی نکالا جاتا ہے تو کتنے گلاب کو ابالا جاتا ہے، اور بہت ابال آنے کے بعد جو بھاپ اڑتی ہے، اس بھاپ سے جو قطرہ بنتا ہے وہ گلاب کے پانی کا قطرہ کہلاتا ہے، اور وہ آنکھوں میں ڈالیں تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے خون سے جو کشید ہوتا ہے، اور وہ کشید جو ایک لطیف قطروں کی صورت میں، ایک لطیف ذروں کی صورت میں جمع ہو کے قطرہ بنتا ہے، اور وہ قطرہ جب آپ آگے اپنی فکر کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اور اپنی اخلاص کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ آگے بھیجتے ہیں، تو پھر وہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بدلیں۔
تو انشاءاللہ ہر شخص اکائی ہی سے پھر آگے بڑھتا ہے، پھر گھر کا نظام، پھر محلے کا نظام، پھر قبیلہ، اور جناب پھر ڈسٹرکٹ، اور اس کے بعد جناب پھر سٹی، یہ سب کچھ اسی طرح بنتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر گناہوں کو روکیں، اپنے آنے والے معاشرے کو بربادی سے بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنے طرز زندگی کو تبدیل کریں، اپنے سامنے ہونے والے گناہوں برائیوں سے اجتناب کریں، انہیں روکیں، انہیں بتائیں کہ یہ تیری 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی عیاشی پورے معاشرے کے لیے بربادی کا سامان ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، میں ہومیوپیتھک پلیٹ فارم سے جو روحانیت پر مبنی علاج معالجہ بھی ہومیوپیتھک میں ہوتا ہے، بڑا زبردست ہوتا ہے، اور بہت بڑا حصہ ہے روحانیت کا ہومیوپیتھک میں۔ میں آپ کو اس مدد کے لیے کہ آپ کہیں کہ جیسے کسی بھی جسم کو طاقت کے لیے کوئی طاقت کی دوا چاہیے ہوتی ہے، 2 چیزیں ہیں: اچھی صحبت اختیار کریں، اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے ہمارے پاس ایک دوا ہے سلفر، 200 پاور میں ہفتے میں 1 دفعہ نہار منہ 1 گلاس پانی میں ڈال کر ضرور لیں۔ یہ اس طرح آپ کے جسم میں کام کرے گی کہ جیسے آپ اینٹی وائرس چلاتے ہیں، اور آپ کی اپنی محنت ہوگی، اور اس کے علاوہ نطفے کو طاقتور کرنے کے لیے، اسے پاورفل بنانے کے لیے، تاکہ آپ کی نسل مضبوط ہو، طاقتور ہو۔ ہمارے یہاں کچھ دوائیاں ہیں جو اس میں آپ کی مددگار ہوں گی، اور چونکہ ہر ایک چیز بڑا کام ہے، بڑی ذمہ داری ہے، دوائیاں تو یقیناً ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ آپ لینے میں بھی کترائیں گے، اور ظاہر ہے کہ مناسب بھی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے نطفے کی تعمیر کے حوالے سے اور اس کی مضبوطی کے حوالے سے اور اس کے طاقت کے حوالے سے اگر آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم سے ہومیوپیتھی کی آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ آپ کمنٹس میں بھی ہم سے مل سکتے ہیں، ہمارے نمبر 031527199956 ہم پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کراچی کے رہائشی ہیں، کراچی میں اگر ہوں تو آپ بالمشافہ ہم سے مل بھی سکتے ہیں، کہیں دور ہوں تو ویڈیو کال پر آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہمارا یہ نمبر واٹس ایپ پر بھی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، شیئر کیجئے، بہت زیادہ شیئر کیجئے۔ یہ ہماری درد مندانہ اور مخلصانہ جو پیغام آپ تک آیا ہے، انشاءاللہ یہ اگر کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے، کسی کی سوچ بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بدلنے میں بہت ہی معاون ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔